بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ایک صلوات پڑھ دیں. اصل میں نے قاری صاحب سے گزارش کی تھی، کل افضل محل میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ گھڑی سے گھڑی ملا لیجئے. گھڑی ملی ہوئی تھی اور 9:15 بجے تلاوت شروع ہونا تھی. میں چاہ رہا تھا کہ باہر کی آواز خود سن کے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن چونکہ قاری صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، لہذا میرا انتظار کرتے رہے. مجلس تھوڑی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، چند منٹوں کے اعتبار سے تاخیر. اس کو ہم تاخیر اخلاقاً کہتے ہیں، واقعاً نہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مجلس تاخیر سے شروع ہو تو ختم بھی تاخیر سے ہو. قتل اور ظلم کا موضوع ہے اور زیارت کے الفاظ ہیں. اے آقا حسین، آپ پر ہمارا سلام. لعن اللہ امتن قتلت کا، خدا کی لعنت اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا. ولعن اللہ امتن ظلمت کا، خدا کی لعنت اس امت پر جس نے آپ پر ظلم کیا. ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، اور خدا کی لعنت اس امت پر جس نے قتل اور ظلم کے واقعات کو سنا اور چپ رہا. اب آپ ذرا کل جہاں پر گفتگو میں نے یہ کہہ کے ختم کر دی تھی کہ تمہید میں موضوع اجاگر ہو جائے، لیکن کل کچھ تقدیم و تاخیر ہوئی. جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا میں نظر نہیں آتی. کربلا کا ایک ماضی ہے جس کا تعلق ابو طالب سے ہے، اور کربلا کا دوسرا ماضی جو ہے اس کا تعلق ابو سفیان سے ہے. کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اچانک پیش آ گیا. نسلی خباثتوں کی جوانی کا نام یزید تھا اور نسلی طہارتوں کی جوانی کا نام حسین تھا. ایک صلوات پڑھیں بابا زبان.
مسئلہ کچھ منحوس لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. شہزادے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے باپ برابر کی حیثیت رکھتے ہوں. ہاں، کہیے تو یہ کہیے، لکھیے تو یہ لکھیے، سوچیے تو یہ سوچیے، سمجھیے تو وہ سمجھیے جو صحیح ہے کہ ایک شہزادے سے دوسرے حرامزادے کی لڑائی تھی. حسین کی شہزادگی میں نہ دجال سے شک ہے نہ ننیال سے شک ہے. ابو طالب شاہ بطحا، ختمی مرتبت شاہ انبیاء. ابو سفیان ایمان کا خلجان. ابو سفیان نمائندہ شیطان. ابو سفیان قضیہ گمراہی انسان. ابو سفیان بربادیوں کا نسب. ابو سفیان تباہیوں کا شجرہ. ابو سفیان خباثتوں کا نقطہ اتحاد. ابو سفیان میں کئی چیزیں جمع تھیں. ابو لہب بھی تھا ابو سفیان میں، ابو جہل بھی تھا ابو سفیان میں، آل مروان کی ساری خصوصیتیں بھی تھیں ابو سفیان میں. ابو سفیان ایک خباثتوں کا ایسا مجموعہ تھا کہ جس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی. یعنی حد یہ ہے کہ ابو سفیان کے مرحلے پر شیطان کو کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ابو سفیان وہاں پر تھا کہ اگر شیطان کو ضرورت پڑتی تو ابو سفیان شیطان کی مدد کرتا. آپ ابو سفیان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ابو سفیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن آپ ابو طالب کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا طرز فکر ہو. آپ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب اور دوسرا آپ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں تھا، ابو طالب نے کلمہ پالا تھا. ابو طالب نے جس کو پال دیا وہ کلمہ بن گیا. نبی کو پالا تو محمد رسول اللہ کلمے میں شامل ہو گیا. علی کو پالا تو علی ولی اللہ کلمے میں شامل ہو گیا. اب میں آپ سے کیا عرض کروں، امیر المومنین یزید بھی امیر المومنین. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا نے قرآن میں مومنین کی فہرست گنائی تو آدم مومن، نوح مومن، ابراہیم مومن، موسیٰ مومن، عیسیٰ مومن، زکریا مومن، یحییٰ مومن. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھئی یہ سب مومن ہیں عضو قرآن، اور یزید امیر المومنین بن جائے گا. جیسے ہم لوگ مجلسیں شروع کرتے ہیں تو ہم مجلس میں جو بھی بیٹھا ہے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں مومنین کرام یہ اس نقطے پر توجہ فرمائیں، اس جملے پر غور کریں. یہ تو ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ ہم خوشگمانی میں ایک دوسرے کو مومن کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایمان جو معصوم ہو وہ آدم میں تھا،
وہ ایمان جو معصوم تھا وہ نوح میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ ابراہیم میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ اسماعیل میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ اسحاق میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ یحییٰ میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ زکریا میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ داؤد میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ سلیمان میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا وہ ذوالکفل میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا ذوالقرنین میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا موسیٰ میں تھا، وہ علم جو معصوم تھا ہارون میں تھا، وہ ایمان جو معصوم تھا عیسیٰ میں تھا۔ اور یہاں پر بننا ہے امیر المومنین، سب مومنوں کا امیر۔ تو سب کا امیر بنے گا تو اس میں آدم بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، ابراہیم بھی آئیں گے، موسیٰ بھی آئیں گے، عیسیٰ بھی آئیں گے۔ تو کیا ابو سفیان ایسے ناقص اولاد امیر المومنین بن سکتی ہے؟ جسے رسول نے مدینے سے نکلوا دیا ہو، یعنی جو رسول نے جس کو ڈکلیئر کیا ہو کہ جرائم پیشہ ہے، اپرادھی ہے، مدینے سے نکلوا دیا رسول نے، اس کو نکال دو مدینے سے، وہ امیر المومنین، وہ امیر المومنین، وہ خلیفۃ المسلمین۔ تو اگر ایمان اسی کو کہتے ہیں جو مرغوب الرحمان کے پاس تھا، جو کل مر گئے بحمد اللہ، اچھی تاریخ کو مرے، اسی تاریخ کو مرے جس تاریخ کو ان کے باپ مرے تھے۔ آپ لوگ مرغوب الرحمان کے بارے میں نہیں جانتے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میاں ذرا اس کو صحیح کر دو، دل چاہے تمہارا ہو، دل نہ چاہے تو گود میں رکھا ہوا ہے۔ قلم کا ضیاء الحق تھا۔ خیر، آج کے اخبار دیکھ کے میں بہت خوشگوار موڈ میں ہوں۔ آج مجھے کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہے، کوئی میرے اوپر جھلاہٹ نہیں تاری ہے۔ چلیے آج غم کو بدعت کہنے والے کسی کے غم میں تو رو رہے ہیں۔ بھئی کسی کو رو، خدا کرے محرم کی پہلی کو تمہارا ایک کوئی مارا جایا کرے، دوسرا تو ہر سال مرتا ہے، کوئی پہلا بھی مر جایا کرے، کسی کا تو غم مناؤ۔ چلو، مگر میں ایک چیز دیکھتا چلا آ رہا تھا، یا تو یہ کہ صبح کا وقت ہے، ابھی مارکیٹ کھلا نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ دکانیں بند ہوں گی، کالی جھنڈیاں لگی ہوں گی، غم منایا جا رہا ہوگا۔ بھئی ہمارے ہاں کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سب مراجع تقلید علماء کرام کو سلامت رکھے۔ اگر نجف میں، قم میں، مشہد میں کسی عالم کے انتقال کی خبر آتی ہے تو دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، ایصال ثواب کی مجلسیں ہونے لگتی ہیں۔ لیکن میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی یا اخبار میں نہیں پڑھی کہ آج مارکیٹ بند رہے گا، مسجدوں میں قرآن خوانی ہوگی، ایصال ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب اس کا کیا جاتا ہے جس تک ثواب پہنچے۔ اور ظالم کو ثواب ملتا نہیں، یاد رکھیے گا، ظالم کو ثواب نہیں ملتا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم ظلم کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں، ظالم اسے کہتے ہیں کہ جو ظلم کا مبلغ ہو،
ظلم کی تبلیغ کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ظہر کی نماز کے بعد کسی مسجد میں روزہ دار جمع ہوں اور ان کے سامنے اچھے اچھے کھانوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کے ذائقوں کا ذکر کیا جائے، کھانا پکانے کی ترکیبیں سنائی جائیں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بدبخت مسجد میں کہاں سے آ گیا؟ روزے داروں کو بھوک کی حالت میں قورمہ پکانا سکھا رہا ہے، پسندے پکانا سکھا رہا ہے، پلاؤ پکانا سکھا رہا ہے، پلاؤ بریانی کا فرق بتا رہا ہے، شاہی ٹکڑے سے پکانا سکھا رہا ہے۔ تو رمضان کا زمانہ جو ہے وہ کھانوں کی تبلیغ کا نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علاوہ باقی حضرات سال بھر میں اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں چونکہ بچپن سے عاشور کے فاقے کی عادت ہوتی ہے، بچپن سے عاشور کے فاقے کی عادت ہوتی ہے، تو روزہ ویسا نہیں محسوس ہوتا جیسا لوگوں کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ یعنی ہر سال رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران یہ ہوتا ہے ضبط نفس کا مہینہ ہے، اور ہر سال رمضان میں کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں دوسرے کی داڑھی، دوسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا گریبان، تیسرے کی زبان پر چوتھے کے لیے گالیاں۔ معلوم ہوا کہ محمد صدیق سے محمد فاروق کا جھگڑا ہو گیا، اس میں حاجی عثمان بیچ بچاؤ کرنا پہنچے، وہ بھی 2 جوتے کھا گئے، مثال کے طور پر۔ مثال کے طور پر میں نے نام لیے ہیں خالی، مثلاً کہا ہے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، آپ کیا سمجھے؟ کیا آپ کی کچھ سمجھ میں آ گیا؟ کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ چلیے، اب جب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے، تو بس مسئلے کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ بآواز بلند صلوات بھیج کے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیجیے۔ ابھی دیکھیے، ظلم میں ابھی آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ سال بھر میں کتنے لوگ گوشت کھاتے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ذبیحہ ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، تبھی تو کھاتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ بکرے کے سینگ دیکھے جا رہے ہیں، دانت دیکھے جا رہے ہیں، کھر دیکھے جا رہے ہیں، آنکھیں دیکھی جا رہی ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ ارے بھائی، روز گوشت کھاتے ہیں، جو گوشت کھا رہے ہیں اس بکرے کی تحقیق نہیں کرتے کہ سینگ ٹوٹا تھا کہ نہیں، کھر سلامت تھے کہ نہیں، اندھا تھا کہ کانا تھا کہ دونوں آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ کہ یہ اور بات ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ قربانی ناقص کی نہیں دی جاتی۔ دیکھیے، سال کے 364 دن انسان گوشت کھاتا چلا جاتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ جانور کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے۔ ایک جانور، آپ سن لیجئے، ایک جانور ہے، ایک بکرا ہے، اس کے سینگ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دانت بھی ہیں، کھر بھی ہیں، مکمل صحیح و سلامت ہے، قربانی کے لیے لایا گیا۔ جس سے خریدا تھا جب وہ بیچ کے جانے لگا تو کسی نے پوچھ لیا اس کا سن کیا ہے؟ کہ 2-2.5 برس کا ہے یہ بکرا، مگر ایک مسئلہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی تھی اور اسے کتیا نے دودھ پلایا تھا۔
ہر مکتب فکر کے عالم نے کہا کہ یہ قربانی جائز نہیں ہوگی. کتیا کے دودھ کا پلا ہے، قربانی جائز نہیں ہوگی. اب اگر کوئی پہلی محرم کو مر گیا نجس دودھ پر پل کے تو قربان نہیں ہوا، ہلاک ہوا ہے. قربانی کی یادیں منائی جاتی ہیں، اور وہ ہلاکت تو اس لیے کہ پہلے یہ بچے جو اب ماشاءاللہ جوان میں، ان کو یہ نہیں معلوم 20-25 سال پہلے اس کی اکبری گیٹ کی ڈھال کے اوپر بڑا سا بینر لگتا تھا سرخ رنگ کا، نیا سال مبارک، اور روز عاشور تک لال جھنڈیاں لگتی تھیں. تو میں نے افضل محل سے آواز دی تھی کہ یہ مبارکباد ہم قبول کریں گے، مگر نویں ربیع الاول کو آج تمہارے دوسرے خلیفہ اس دنیا سے گئے ہیں. اصل میں یہ محرم سے پہلے کی تاریخیں بڑی اہم ہیں. ذی الحجہ کی 29 کو بے اولاد کی اماں ام المومنین عائشہ مریم، 30 کو چکی چلی، خنجر نکلا، آتے گھسیٹی، سور دما تڑپا. ارے بھئی سور دما کہتے ہوئے بھی ذرا سا ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سور میرے دشمن ہو جائیں. سور کچھ کھائیں، اولاد رسول کا حق نہیں کھاتے. وہ نجس ہیں خنزیر، مگر فدق کے غاصب نہیں ہیں. اب دیکھیں میں دھیرے دھیرے بہت آہستگی سے اپنے بات کی طرف آ رہا ہوں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک ماحول بنتا ہے، اس ماحول میں بچے پرورش پاتے ہیں. ظلم کا ایک ماحول بنتا ہے، اور وہ ظلم کا ماحول بنتا ہے ماں کے دودھ سے. باپ بعد کی چیز ہے، ماں پہلے کی چیز ہے. ایک انسان کو قتل کر دے، ایک انسان پر حملہ آور ہو جائے، ایک انسان کو دبا لے، ظلم یہ بھی ہے. لیکن ایک انسان کوئی ایسا بم بنا دے کہ ساری دنیا برباد ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. کوئی ایسا خطرناک ہتھیار ایجاد کر دے کہ اس سے لاکھوں انسانوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے. وہ ظلم کے طریقے ایجاد کر رہا ہے. رسول کے ساتھ پہلا ظلم کیا ہوا؟ جب رسول نے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد اعلان کیا کہ میں اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور جو میری بات کی گواہی دے دے گا، جو میری بات کو مان لے گا، جو میری بات کی تصدیق کر دے گا، وہی میرے بعد میرا وصی ہوگا، وہی میرے بعد میرا وزیر ہوگا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا. یہ سب جب رسول نے کہہ دیا، اور 3 دن تک دعوت ذوالعشیرہ چلی، اور تینوں دن کھانا کھا کے چلے گئے اور رسول کی بات نہیں مانی. ایک بچہ تائید کرتا رہا، ایک بزرگ دسترخوان بچھاتے رہے. جو بزرگ دسترخوان بچھا رہے تھے ان کا نام تھا ابو طالب، جو بچہ تائید کر رہا تھا اس کا نام تھا علی. اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام کی تبلیغ شروع کہاں سے ہوئی؟ پیسہ خدیجہ کا، ہاتھ ابو طالب کا، تائید علی کی. اب سچا اسلام اگر ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب میں ملے گا، خدیجہ میں ملے گا، علی میں ملے گا. اور جو ابو طالب کے دشمن ہیں سمجھ لیجیے یہ دعوت ذوالعشیرہ کے نمک حرام ہیں. جناب خدیجہ کے لیے یہ بات کی جاتی کہ عورتوں میں سب سے پہلے
ایمان لائیں جناب خدیجہ. کیا باتیں کر رہے ہو؟ جناب خدیجہ اگر مومنہ نہ ہوتی تو جناب سیدہ کی ماں نہ بنتی. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ ہے کہ رسول کے پیچھے، جملہ سنیے گا، رسول کے پیچھے جب مرد نماز پڑھتے ہوئے ڈر رہے تھے تو اس وقت خدیجہ چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہی تھی. یہ دیکھیے، آپ غور کیجئے گا میں نے جو بات کہی. اب یہاں پر جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ ایمان لائیں. ہاں یہ چلیے اس وقت یہی بات ہو جائے. اچھا، میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ یقین کیجئے کہ وہ اس میں سے جو جہاں سے میں نام لیتا ہوں کسی کا، وہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابوں سے یا ان کے راویوں کی روایت ہے. میں شیعوں کا کوئی کوٹیشن نہیں دے رہا ہوں. کہا جاتا ہے، روایتیں ہیں کہ مردوں میں، بوڑھوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائیں، بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، ابو طالب نہیں ایمان لائے. غور کیجئے گا، بزرگوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے. اچھا، کہاں سے لائے؟ اگر دل میں ایمان ہوتا تو روح میں اترتا، خون میں دوڑتا، تو ایسی بیٹی پیدا ہوتی، ایسی بیٹی پیدا ہوتی جو امیر المومنین کی اطاعت گزار ہوتی، امیر المومنین سے لڑنے جبل میں نہ آتی. ظالم باپ کے یہاں ظالم بیٹی پیدا ہوئی. اور ابو طالب 4 بیٹے، چاروں محافظ رسول. طالب کو، جعفر کو، عقیل کو ابو طالب نے محافظ رسول بنایا، علی کو خدا نے محافظ رسول بنایا. طالب، جعفر، عقیل ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ بات نہیں بن رہی ہے. یہ 3 اولادیں ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئیں. خانہ کعبہ کی قسمت اچھی تھی، خانہ کعبہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں علی پیدا ہو گئے، ورنہ قبلہ اول کی طرف تو یہودی جانے نہ دیتے، اسرائیل قبضہ کیے ہوئے. یہ حاجی تو جاتے تو کہاں جاتے؟ ہمارا تو مسئلہ بہت آسان ہے، ہم تو کافر لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واجب ہو جائے تو حج بھی ایک عبادت ہے، لیکن حج حج بھی ایک عبادت ہے، لیکن کربلا کی زیارت وسیلہ نجات ہے، نجف کی زیارت وسیلہ نجات ہے، کاظمین کی زیارت وسیلہ نجات ہے، مشہد کی زیارت وسیلہ نجات ہے. 3 بیٹے ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے. اور اس سے پہلے کیا ہوا؟
رسول کی ولادت سے پہلے رسول کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، سب جانتے ہیں۔ جبرائیل ابو طالب کے پاس آئے، خدا نے وحی بھیجی کافر پر، بہت تیزی سے سنیے گا، اور کہا کہ ابو طالب تمہاری بیوہ بھاوج کہ ہاں ولادت ہونے والی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ولادت تمہارے گھر میں ہو۔ ابو طالب اٹھے، جناب آمنہ کے دروازے پر پہنچے تو جناب آمنہ کا سامان تیار تھا، چادر اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی، کنیز موجود تھی۔ کہا ابو طالب کیا جبرائیل نے خدا کا وہ پیغام تم تک پہنچا دیا جو مجھ تک آ چکا ہے؟ کہا ہاں پہنچ گیا خدا کا پیغام۔ چلیے، آمنہ ابو طالب کے گھر میں آئی۔ رسول کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں، کوئی اختلاف نہیں، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی اور نئے دیوبندی، ندوی، سب اس بات کا متحد ہیں کہ رسول ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہماری نظر میں 14 برابر ہیں، آپ کے اعتبار سے رسول افضل ہیں، علی کمتر ہیں۔ آپ یہی سب کہتے ہیں نا کہ کہاں رسول کہاں علی، رسول نے پالا، رسول نے تعلیم دی، رسول نے تربیت دی۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، وہ گھر زیادہ افضل ہے جہاں رسول پیدا ہوئے، یا وہ گھر زیادہ افضل ہے جہاں علی پیدا ہوئے؟ اب یہاں سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ شاید میں اس سے پہلے گزشتہ سال کسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ جس گھر میں رسول پیدا ہوئے، جس گھر میں علی پیدا ہوئے، اس کی شبیہ کو کہتے ہیں مسجد، اور جس گھر میں رسول پیدا ہوئے اس کی شبیہ کو کہتے ہیں عزا خانہ۔ جہاں علی پیدا ہوئے وہاں تو سب جا رہے ہیں، جہاں عزا خانہ ہے رسول کے پیدا ہوئے۔ یہ عزا خانے کیا ہے؟ ابو طالب کا گھر، جہاں ابو طالب کے خاندان کا غم منایا جاتا ہے، جہاں ہم ہی جاتے ہیں۔ بات میں بہت دور سے دیر سے لایا تھا، لیکن میں شاید ادا نہ کر پایا یا آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس طرح آپ نے قبول نہیں کیا جس طرح آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں، ظلم کس پر ہوا؟ ابو طالب کی نسل پر۔ تو یہ عزا خانے جو ہیں یہ رسول کی ولادت کی جگہ ہیں، اور خانہ کعبہ علی کی ولادت کی جگہ ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا جائز اور عزا خانے میں ماتھا ٹکانا حرام۔ ارے جن کے مقدر ناجائز ہیں ان کے لیے ناجائز ہے۔ اور جن کی قسمتیں اچھی ہیں، جو خوش قسمت ہیں، وہ ظلم کے خلاف، قتل و ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے عزا خانوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں عزا خانوں کا رخ؟ کیونکہ ماؤں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ حسین کے غم میں روئیں۔ پرسوں کی رات اور کل کی رات کا ایک فرق یہ ہے کہ پرسوں کی رات
ہم آسمان پر محرم کا چاند ڈھونڈ رہے تھے، کل کی رات آئی تو پہلی محرم ختم ہو گئی، آج دوسری محرم ہے، مدینے کا مسافر چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑا رکا، کہا دوسرا گھوڑا لاؤ، دوسرے گھوڑے پر بیٹھے، وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا، 7 سواریاں بدلی، ساتویں سواری بھی جب آگے نہیں بڑھی تو اترے۔ کچھ لوگ وہاں موجود تھے، کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا شط فرات، کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا ہاں، اس کا دوسرا نام ہے غازوریہ۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں، ایک نام اور ہے، ھذا ارض کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کی زمین ہے، ادھر سے جو نبی گزرا وہ رویا ہے۔ کہا عباس خیمے نصب کرو، ہم اس جگہ پہ آ گئے، ہاں ہونا تسفک دماءنا، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں ہم پر ظلم ہوگا، یہیں ہم قتل کیے جائیں گے، اور قتل کے بعد ظلم ہوگا۔ خیمے لگاؤ کیونکہ جلائے جائیں گے۔ باپردہ بیویوں کو خیموں میں پہنچاؤ، ہمارے بعد بیویاں بے ردا ہو جائیں گی۔ بنی اسد کو بلایا، بنی اسد نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے کچھ نے اپنی نوجوانی میں دیکھا آپ کے بابا علی مرتضیٰ ادھر سے گزرے تھے تو گھوڑے سے اتر کے زمین پہ بیٹھ کے بہت دیر روتے رہے۔ کیا کریں، ہماری منزل یہی ہے، زمین بیچ دو۔ کہ ہم آپ کے غلام ہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ آپ کی ملکیت، کہ نہیں، قیمت دی اور پھر زمین انہی کو ہبہ کر دی۔ کیا کہ اب اس کا دھیان رکھنا کہ جب ہم قتل ہو جائیں اور قیدی چلے جائیں تو ہمارا وارث آئے گا، لاشوں کے دفن کرنے میں اس کی مدد کر دینا۔ پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے بنی اسد کی عورتوں سے کہا بیویوں ہم یہاں قتل کر دیے جائیں، سیدانیاں یہاں سے اسیر ہو کے چلی جائیں گی، اگر تمہارے مرد ہمارے وارث کو تعاون نہ دیں میتیں دفن کرنے کے سلسلے میں تو انہیں غیرت دلانا۔ ہم اولاد رسول ہیں، ہم غریب الوطن ہیں،
3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ سنیے کیا ہو رہا ہے، سنیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہا بچوں ایک کام کرنا کہ جب یہاں سناٹا ہو جائے تو کھیلتے ہوئے ادھر چلے آنا، ایک مٹھی خاک اٹھا کے ان لاشوں کو ڈال دینا جو ڈھولوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکی۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، 80 شہید ہو گئے، لشکر کوفے کی طرف چلا گیا قیدیوں کو لے کے۔ بنی اسد اپنے گھروں سے نکلے بیلچے لیے ہوئے، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ شہیدہ واہ مقتولہ واہ عباسہ واہ علیہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے ایک دفعہ کوفے کی طرف سے غبار آتے دیکھا، چھپنے لگے، آواز آئی گھبراؤ نہیں، انا امامکم الرابع، میں تمہارا چوتھا امام ہوں، میں معجزے سے آیا ہوں۔ آئے چوتھے امام باعجاز، اور اس کے بعد مقتل کی زمین کو نظر بھر کے دیکھا کہ ایک چٹائی مل جائے تو لیا۔ بنی اسد چٹائی لینے گئے، ایک جگہ کی ریت ہٹائی، پتھر رکھا تھا، اس پر لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قبرہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بیمار ناتوان نے پتھر ہٹایا، کہ مولا چٹائی لے آئے، کہ لاؤ چٹائی مجھے دے دو۔ بس سنیے بات مکمل ہو رہی ہے۔ چٹائی ہاتھ میں لی، میدان میں آگے بڑھے، جسم کا ایک ٹکڑا اٹھایا چٹائی میں رکھا، دوسرا ٹکڑا اٹھایا چٹائی میں رکھا، کہیں سے پاؤں، کہیں سے پنڈلی، کہیں سے ٹانگ، کہیں سے ہاتھ۔ کہا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ میرے بابا کی لاش ہے، میرا بابا زمین کربلا میں کر گیا، میرے بابا کی لاش زمین کربلا میں مر گئی۔ ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے علی اکبر۔